السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ آئی ایم ایف کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف ہمارا دشمن ہے کہ ہم اپنے دشمن ہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ تو جناب، آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے۔ نئے وزیر جو آپ کے خزانہ ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ادھر سے عمران خان جو ہے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف اپنی شرائط بتا رہا ہے۔ اب یہاں پہ میڈیا، مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، ہر کوئی گالیاں دیتا ہے آئی ایم ایف کو۔ بھائی کیوں گالیاں دے رہے ہیں آپ کو ایک بندہ پیسے دے رہا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھے پیسے دو، میری مرضی، میں جہاں مرضی عیاشی کروں۔ اور جبکہ ہسٹری رہی ہے کہ آپ نے اس بندے سے پیسے مسلسل ادھار لیے اور آپ نے پیسے واپس نہیں کیے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط، آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے حکومت نے، آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ کر دیا، آئی ایم ایف نے ڈو مور کر دیا۔ تو کیوں نہ کریں؟ وہ آپ کو کہتا ہے کہ بجلی کے جو آپ ہیں لائن لاسز ختم کریں، کیا یہ غلط بات کہتا ہے؟ وہ آپ کو کہتا ہے کہ نج کاری میں جائیں اور جو آپ کے ڈیڈ قسم کے پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ کے وہ بند کریں، وہ غلط کہتا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ کرپشن میں کی وجہ سے، لاسز کی وجہ سے، ہر طرح کے گیس میں لاسز، بجلی کے لاسز، آپ کے جو ہے زیادہ پروفیٹیبل چیزیں نہیں جا رہی ہیں، آپ اس کو ٹھیک کریں، وہ غلط کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں، آپ امیروں پہ زیادہ ٹیکس لگائیں اور وسیع کریں ٹیکس نیٹ کو، وہ غلط کہتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار وہ باتیں کرتا ہے۔ وہ اپنا کہتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیں، وہ غلط کہتا ہے۔ اب جہاں پہ جس قوم کی یہ سوچ ہو کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تو آپ مجھے بات بتائیں وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ وہ کبھی آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے؟ وہ قرضوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قوم کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے۔ یہ انڈیویجول لیول پہ بھی پلس ملکی لیول پہ بھی چلتا ہے۔ پیسے لے لو اور بعد میں اللہ حافظ، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ پیسہ کھایا جاتا ہے، پھر جب قرض کو واپس کرنے کی باری آتی ہے تو پھر قوم ہے نا۔ تو یہی حال ہو رہا ہے۔ ہم آئی ایم ایف کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں آئی ایم ایف سے اتنی زیادہ تکلیف ہے نا، تو ہم اپنے گھر کی حالت سدھار لیں۔ سمپل سی بات ہے۔ آپ کی عیاشیاں، آپ کے اللے تللے، یہ سارے ختم ہوں گے تو چیزیں جو ہے نا بہتر ہوں گی، اس کے بغیر نہیں ہوں گے۔ اتنا سرکاری ملازم کھاتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو سمتھنگ ڈفرینٹ، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سرکاری ملازموں سے مل کے ہی کھاتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا ٹیکسز کے لیول پہ کرپشن ہوتی ہے، وہ کس کی بیس پہ کھاتے ہیں؟ سرکاری ملازم کی بیس پہ کھاتے ہیں۔ یہ سرکاری ملازم جو ہے نا، ہمارے جو ہے نا، میں کہتا ہوں ایک گند اکٹھا ہو چکا ہوا ہے جو کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ان کو گاڑیاں دے دیں، ان کو مراد دے دیں، ان کی تنخواہیں بڑھا دیں۔ بجٹ آتا ہے تو اگلے بجٹ کی سوچنے شروع ہو جاتے ہیں ہماری تنخواہیں کتنی بڑھیں گی۔ گھر دیے ہوئے ہیں سرکاری، لیکن پیٹ نہیں بھرتے، ہر طرح کی عیاشی چاہیے۔ اور مینٹل لیول ان کا ہے، جب آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں سرکاری ملازموں سے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ان کے مینٹل حالت ہے، کیا ان کی اپروچ ہے کہ چیزوں کو کس طرح سالو کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایپٹیچیوڈ یہ ہے کہ گھر بن جائیں، گاڑیاں مل جائیں، عیاشی ہو جائے۔ ایپٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ ملک سنور جائے، کیونکہ اپنے بچے تو باہر بھیجنے ہوتے ہیں سب نے، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے باہر بھیجیں۔ تو تب ملک کا سوچیں گے نا جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ میرے بچے نے تو یہیں پہ پلنا ہے۔ اب میرا بچہ جو پلتا ہے نا، وہ غریب کا پلتا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ غریب بھی جب امیر ہوتا ہے تو وہ بھی پھر باہر بھیج دیتا ہے۔ تو اپنے ملک کے حالات کوئی نہیں درست کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اون نہیں کرتے، اس ملک کو اون نہیں کرتے۔ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں لیکن اون نہیں کرتے۔ میں حیران ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ان چیزوں کے پیچھے اتنی آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھر نہ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا گاڑی نہ لیں، لیکن اپنی زندگی کا محور صرف یہ نہ بنا لیں کہ آپ کو یہ چیزیں چاہیے، ہر صورت میں چاہیے، ورنہ وہی یوتھیوں والی بات آ جاتی ہے کہ ورنہ پاکستان تباہ ہو جائے، ہمیں خان چاہیے۔ جب یہ سوچ کریں گے تو پھر آپ کی کولیکٹیو سوچ نہیں ہوگی، آپ کی انفرادی سوچ ہوگی، آپ کی ملکی سطح پہ سوچ نہیں ہوگی۔ تو آپ آئی ایم ایف کو بلیم پلیز نہ کریں، اپنے گھر کو درست کریں۔ اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی فار دا لانگر ٹرم، اور نہ چلی ہیں۔ یعنی کہ میں یہ کوئی ایسے مفروضے پہ بات نہیں کر رہا
یہ میں ٹریک ریکارڈ کی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح آپ کا گھر نہیں چل سکتا. جس طرح گھر نہیں چل سکتا زیادہ دیر، ایک دن آتا ہے کہ چیزیں چوک ہو جاتی ہیں، آپ کتنی دیر چلا لیں گے؟ لیکن آپ کے پاس ریسورسز تو ہیں نا. ایک انڈیویجول کے لیول پہ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس شاید ریسورسز نہ ہوں، لیکن ملک کے پاس تو ہے نا. آپ قرض لیتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں ایفیکٹیولی یوٹیلائز کرتے؟ بجلی کے نرخ بڑھاتے ہیں پر آپ لائن لاسز کیوں نہیں ختم کرتے؟ میں آپ کامن بندہ پے کر رہے ہیں. ہم کس کے بل پے کر رہے ہیں؟ ہم ان کے بل پے کر رہے ہیں جو بل نہیں دیتے. ہم ان کے سرکاری ملازموں کو بل پے کر رہے ہیں جو کہ مفت کی بجلی استعمال کرتے ہیں. ہم حکومت کے نمائندوں کی بجلی مفت میں جو استعمال کر رہے ہیں وہ مفت میں پے کر رہے ہیں. ہم لائن لاسز کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ہم ان کی اپنی انٹرنل ڈپارٹمنٹس کی کرپشن کی قیمتیں ادا کر رہے ہیں. اور ہم ایک سے دوسرے مہینے بل نہ کریں تو ہمارے یہ بل کاٹ دیتے. تو خدا کے لیے یہ چیزیں اب خدا کے لیے کیا کہنا ہے؟ سمپل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام بنایا ہوا ہے، اگر اس کے مطابق ہم نہیں چلیں گے تو ہمارا ایسا ہی بیڑا غرق ہوگا. آپ یہودی دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے کہ یہودی سازش ہے، امریکی سازش ہے، IMF کی ہے، انہوں نے ہم نے جکڑا ہوا ہے، اپنے حال دیکھیں. کوئی نہیں آپ کو روک سکتا اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے. اللہ حافظ.